اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، اتنی خوبصورت محفل مجلس۔ اس کے بعد میرے لیے پہلا موقع ہے اس محفل میں آنے کا، RIS کے تعارف کا، تو میں فوزان اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا۔ اس کے بعد اگر میں یہاں کی حکومت کا شکر گزار نہ ہوں تو ادھوری بات ہوگی کہ یہاں کی حکومت نے اتنا بڑی آپ کو سہولت میسر کی، میں حکومت کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں۔ کچھ تالیاں آپ کے اپنے لیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہو جائیں۔ آپ نہ آتے تو یہ کیا کر سکتے تھے، آپ کا آنا۔ پھر ہم تو تبلیغی لوگ ہیں، مفت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، مفت میں بلاتے ہیں، آپ تو پیسے دے کے آئے بیٹھے ہو، کمال ہے، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ تو لہذا آپ کے لیے تالیاں بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع اس دور دراز دیش میں، اتنے تو اسلامی ملکوں میں بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ منظر دیکھنے کی سعادت بخشی۔ میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میری روح بھی ٹھنڈی ہے، میرا جسم بھی ٹھنڈا ہے آپ سب کو دیکھ کر۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو میرا سلام، خاص طور پر فوزان اور اس کی ٹیم کو میرا سلام۔ تو مجھے معلوم ہے کچھ اردو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، تو مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں انگلش بھلا بیٹھا۔ بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے کبھی اللہ یہاں کھڑا کرے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتا رہتا، تو شاید آج ہماری آپ کی براہ راست گفتگو ہوتی، سارے ہی میری بات سمجھتے۔ تو آپ دعا کریں، یہاں سے جا کر میں سوچتا ہوں کہ میں اب انگلش کو ریوائز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہو گیا؟ قرآن ایک سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، یہ حال خود ہی بن گیا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ تو تم جو انسان ہو کوئی نہیں بنانے والا، ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو؟ دوسرا سوال، ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میں اپنا خود خالق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔
ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں؟ تینوں جگہ ہے نہیں، نو نو نو۔ تو اس آیت سے ایک بات، مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے خود بخود بھی نہیں بنے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، کائنات کو بھی نہیں بنایا، تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے تم سے، کیوں پیدا کیا؟ یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، ایک جواب ٹھیک نہیں۔ بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، موت کیا ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھ کے آیا؟ چورا چورا ہو گئے، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی جانور کھا گئے، کون اٹھ کے آیا ہے؟ ان سارے میرے عزیزوں سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل، ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں۔ ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو، میری اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ کس کی بات ہے، کون بول رہا ہے؟ اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، فرشتہ لایا ہے، روح امین۔ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پر، یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے۔ کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، آپ لوگوں کو بتائیں، کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، یورپ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، افریقہ والوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آنا ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے۔ میرا بنانے والا کون ہے یہاں سے مجھے پتہ چلے گا اور کہیں سے نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی، ثم من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ایک کیڑے جیسی شکل، جھونک، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل، ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنا، ثم اماتہ فاخبرہ، پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے؟ فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، میرا بنانے والا اللہ ہے، بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کیسے بنایا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً،
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے۔ پھر یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم۔ کہ یہ بتاؤ میرے بندو، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ یا دوسرے لفظوں میں، تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ کہ اللہ۔ اس کی چھت کو مضبوط بنایا کس نے؟ اللہ۔ اس کے نیچے دن رات کا نظام چلا کس نے؟ اللہ۔ زمین کا فرش بچھایا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے پانی نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے سبز چارہ نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں پہاڑ لگائے کس نے؟ اللہ۔ آسمان سے بارش، برف کا نظام اللہ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل، یہ بارش، یہ برف اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے کشتیاں، جہاز، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا اترنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسم کا عدل بدل، یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، بے مثال ہے۔ احد بے مثال، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ ولا یصفہ الواصفون، سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے رب نے خود قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں۔ صرف کینیڈا کے درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار،
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہے. اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو. لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے. اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے. لکھو. فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے. بڑے فرشتوں کو بلاؤ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، عرش کے فرشتوں کو بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، نبیوں کو بلاؤ. نبیوں نے لکھا، وہ تھک گئے، کہ نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہ ان کو بلاؤ. اللہ کے محبوب آ گئے. کل کائنات کا خلاصہ محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں اللہ کے حبیب بھی آ گئے. لکھنا شروع. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے. تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک. سبحان اللہ. خود لفظ اللہ بڑا خوبصورت لفظ. ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ایران میں، افغانستان میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. چاہے علماء ہیں چاہے عوام ہیں، خدا. اور یہ جو پٹھان ہیں یہ خدا کا خدا ہی بنا دیتے ہیں، خدا ہی پکا. وہ اور ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. خدا انسان کا لفظ ہے، کسی نے بنایا دو لفظوں سے. خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، الف ہٹا کر خدا. یہ اللہ کی ایک صفت کا ترجمہ ہے. نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے پکارا جاتا. خدا نام نہیں ہے، ترجمہ ہے. سمت کا، مبدع کا، جسے کسی نے نہ بنایا، جو بنانے والا ہو. میرا ابھی نام اناؤنس ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں. طارق رات کو آنے والا کہتے ہیں، تو وہ اناؤنس کرنے والا کہتا آپ تشریف لا رہے ہیں رات کو آنے والے. ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اگرچہ میں رات کو ہی آیا ہوں، دن میں نہیں آیا ہوں. اپنے نام کے مطابق